آخر کسی شہر میں ایک شخص اچانک سڑک پر ناچنا شروع کر دے تو شاید لوگ اسے عجیب سمجھ کر نظر انداز کر دیں، لیکن اگر یہی شخص کئی دن تک ناچتا رہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں افراد بھی اسی طرح ناچنے لگیں تو یقیناً یہ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ تقریباً 500 سال پہلے یورپ کے ایک شہر میں واقعی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اچانک بے قابو ہو کر ناچنے لگی۔ یہ واقعہ تاریخ میں 1518 کی رقص کی وبا کے نام سے مشہور ہوا، جسے ڈانسنگ پلیگ آف 1518 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کے اسٹراسبرگ میں پیش آیا جو آج فرانس کا حصہ ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 1518 کے ایک دن ایک خاتون اپنی بیٹی کے ہمراہ اچانک سڑک پر رقص کرنے لگی۔ خاتون کا نام فراو ٹرافیا بتایا جاتا ہے۔ ماں بیٹی کے رقص کے بعد دیگر افراد بھی اسی عجیب کیفیت میں مبتلا ہونے لگے۔ چند دنوں کے اندر متاثرہ افراد کی تعداد درجنوں تک پہنچ گئی، جبکہ بعض روایات میں اس عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا افراد کی تعداد 400 بتائی جاتی ہے۔ اس وقت کی انتظامیہ کے لیے یہ صورتحال کسی معمہ سے کم نہیں تھی۔ لوگ مسلسل ناچ رہے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے گر جاتے تھے اور پھر اچانک اٹھ کر جھومنا شروع کر دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ناچنے کا یہ سلسلہ ہفتوں تک چلتا رہا۔ حکام نے اس مسئلے کے حل کے لیے انوکھا منصوبہ بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید متاثرہ افراد کو مزید ناچنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ اپنی اس کیفیت سے خود بخود نکل آئیں گے۔ چنانچہ رقص کے لیے جگہ مختص کی گئی، موسیقار بلائے گئے اور پیشہ ور رقاصوں کو بھی وہاں لایا گیا، لیکن یہ حکمت عملی مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ بعد میں حکام نے اپنا طریقہ تبدیل کیا اور مذہبی رسومات اور زیارات جیسے اقدامات کی طرف رخ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عجیب کیفیت ختم ہو گئی، لیکن اس واقعے نے ایک ایسا سوال چھوڑ دیا جس کا حتمی جواب آج تک سامنے نہیں آ سکا کہ آخر لوگ ناچ کیوں رہے تھے۔ اس حوالے سے صدیوں کے دوران مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے۔ ایک مشہور نظریہ یہ تھا کہ ممکنہ طور پر لوگوں نے ایسی رائی کھائی تھی جس پر ایرگٹ نامی پھپھندی لگی ہوئی تھی۔ ایرگٹ میں ایسے زہریلی مادے پائے جاتے ہیں جو انسانی اعصابی نظام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں فریب نظر اور تشنج جیسی علامات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جدید محققین نے اس نظریے پر سوال اٹھائے ہیں۔ تاریخ دان جان بالر سمیت بعض محققین کے مطابق صرف ایرگٹ پوائزننگ اس واقعے کی تمام خصوصیات کی وضاحت نہیں کرتی۔ ان کے مطابق اس واقعے کو اس دور کے سماجی حالات اور لوگوں کے شدید ذہنی دباؤ کے تناظر میں دیکھنا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ 1518 میں اسٹراسبرگ کے لوگ پہلے ہی مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ لوگ بیماری، خوراک کی کمی اور دیگر سماجی اور معاشی مشکلات سمیت شدید دباؤ کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ مذہبی عقائد بھی لوگوں کی سوچ پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ اس دور میں سینٹ وٹ سے متعلق یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ وہ بعض لوگوں کو رقص کی ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ، خوف، مذہبی عقائد اور اجتماعی ماحول نے مل کر لوگوں میں ایسی کیفیت پیدا کر دی ہو جسے آج سائیکوجینک النس یا اجتماعی نفسیاتی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اس تصور کے مطابق شدید ذہنی دباؤ یا خوف بعض اوقات حقیقی جسمانی اور رویوں کی علامات پیدا کر سکتا ہے، اور ایک ہی ماحول میں موجود دوسرے افراد بھی ان علامات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین اس وضاحت کو بھی 1518 کے واقعے کی حتمی وجہ قرار نہیں دیتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 5 صدیوں بعد بھی یہ عجیب و غریب واقعہ معمہ بنا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ جولائی 1518 اسٹراسبرگ میں لوگوں کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔